دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے میاں والی میں پاک فضائیہ کے تربیتی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ انسانی حقوق کی خصوصی معاون نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی خون ریزی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بنگلور میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا ایک میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے حکومت کا کوئی پسندیدہ نہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل میں تعاون فراہم کرنا نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں قواعد و ضوابط کے تحت انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ نگران حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے میاں والی میں پاک فضائیہ کے تربیتی ایئر بیس پر دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فورسز کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی نے اہلکاروں اور اثاثوں کا تحفظ یقینی بنایا۔ 3 دہشت گردوں کو بیس میں داخل ہوتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ فوجیوں کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کے باعث باقی 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ گوادر میں حملے میں شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کر دی گئی۔ فوجی اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں اور جوانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں دہشت گردی کے ناسور کے ہر قیمت پر خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ گوادر میں پسنی سے اورماڑہ جانے والی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر گزشتہ روز دہشت گردوں کے ایک حملے میں 14 جوان شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان بہادر جوانوں کی قربانیوں سے ان کا یہ عزم مزید مستحکم ہوا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی 3 مختلف واقعات میں 3 جوان شہید جبکہ 2 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روڑی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی، جس میں 1 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ دوسری کارروائی ضلع لکی مروت میں کی گئی، جس میں 1 دہشت گرد کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ 2 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک اور واقعے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 1 فوجی نے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گوادر میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں معاون خصوصی مشال حسین ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کا قتل عام روکنے کے لیے فوری نوٹس لے۔ انہوں نے اوسلو میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ تصفیہ طلب تنازع کشمیر علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیپال میں زلزلے سے اموات و تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا، ہم اس قدرتی آفت سے متاثرہ افراد کے لیے دعاگو ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں نیپال کے ساتھ ہے اور ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ نیپال کے مغربی علاقے میں شدید زلزلے سے کم از کم 128 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔
غزہ میں الشفا اسپتال کے گیٹ پر ایمبولینس پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ایمبولینس پر بمباری کی ہے اور الزام لگایا کہ حماس اس گاڑی کو استعمال کر رہا تھا، تاہم فلسطین کی وزارت صحت نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمبولینس میں مریضوں کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ اور بنگلور میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 13 اوورز میں 82 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔